बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कोरोना वायरस के हमले बढ़ने लगे। स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात कबल अज वक्त होने का इम्कान है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को 1 माह का होमवर्क फौरी तैयार रखने का हुक्म दे दिया गया है। और शहर के 9 इलाके कोरोना का ठिकाना, मर्ज को काबू करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बाबरा टाउन 51, वेलेंशिया 63, जौहर टाउन ब्लॉक F2 में 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डिफेंस फेज 4 सेक्टर डबल F 17 और पैरागॉन सिटी में 23 केसेस सामने आए। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना वायरस की वापसी में मजीद तेजी आ गई है। शहर के 9 इलाकों में कोरोना के 268 केसेस पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना केसेस में इजाफे पर शहर के मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का फैसला किया गया है। शहर के 13 इलाकों में 10 नवंबर को स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के बावजूद केसेस में इजाफा होने लगा है। आखिरी 14 रोज में किए गए टेस्टों के बाद 268 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस में इजाफे के बाद तजवीज दी गई कि बाबरा टाउन में 51 और वेलेंशिया में 63 टेस्ट पॉजिटिव आने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। जौहर टाउन के ब्लॉक F2 में 24, पैरागॉन सिटी में 23, डिफेंस फेज 4 सेक्टर डबल F में 17, डिफेंस फेज 4 सेक्टर डबल A, डबल B और डबल C में 29 कोरोना केसेस पॉजिटिव आए हैं। डिफेंस फेज 3 के सेक्टर 10 में 18, जबकि गुलबर्ग 4 ब्लॉक A और B में 26 कोरोना केसेस सामने आने पर लॉकडाउन किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर N में 11 केसेस और पंजाब यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल नंबर 11 में 6 केस सामने आने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत के लिए इंपोर्टेड चीनी की फरोख्त और अदायगी नया चैलेंज बन चुकी है। लोकल चीनी मार्केट में आने से कबल इंपोर्टेड चीनी की जल्द फरोख्त के लिए इंतजामिया की दौड़ें लग चुकी हैं। रिटेल नेटवर्क बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को चीनी की फरोख्त बेहतर बनाने के लिए रिटेल दुकानों की तादाद में इजाफे की हिदायत की गई। मार्केट में लोकल चीनी की सप्लाई दिसंबर के वस्त से शुरू हो जाएगी। इंतजामिया को ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को अदायगी के लिए रिकवरी का अमल भी तेज करने की हिदायत जारी की गई है। इम्पोर्टेड चीनी को गोदामों में रखने के बजाय आम शहरियों तक सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत सुबह के लिए ताहाल 25,000 मेट्रिक टन जबकि लाहौर डिवीजन के लिए 700 मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट कर चुकी है। सहूलियात बाजारों और रिटेल दुकानों पर तकरीबन 11,000 मेट्रिक टन चीनी सप्लाई कर दी गई है। सहूलत बाजार में इंपोर्टेड चीनी 81 जबकि रिटेल दुकान पर चीनी 84 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दूसरी जानिब कर्ज लेकर भी हुकूमत शहरियों को सस्ता आटा फराहम नहीं कर सकी। गंदम की खरीदारी ने पंजाब को 600 अरब का मकरूज कर दिया है। गंदम खरीदारी के लिए मजीद 250 अरब कर्ज लिया जाएगा। महकमे खुराक के आदाद शुमार के मुताबिक गंदम खरीदारी कीमत में सूबा अब 600 अरब रुपए से जायद का मकरूज हो चुका है। जराये ने बताया है कि आइंदा सीजन में पंजाब हुकूमत 55 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी 250 अरब खर्च करेगी। महकमे खुराक ने वज़ीर आला पंजाब को गंदम की खरीदारी समेत नई रकम की अदायगी के हवाले से आगाह कर दिया है। जराये के मुताबिक खरीदी गई गंदम पर मौजूदा कर्ज 418 अरब रुपए है, जबकि 80 अरब रुपए इजाफी गंदम की खरीद पर खर्च हो चुके हैं। और शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। बुध के रोज सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 52 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतें मुसलसल बढ़ने का सिलसिला जारी है। बुध के रोज सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हुआ, जिसके बाद 24 किरात फी तोला सोना 1,13,100 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह 22 किरात फी तोला सोना 600 रुपए इजाफे के बाद 1,03,700 रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि 21 किरात फी तोला सोना 98,900 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। बुध के रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 52 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 158 रुपए 31 पैसे से बढ़कर 159 रुपए 83 पैसे पर ट्रेड हुआ। शहर की ज्वेलर्स बरादरी ने सोने की कीमतों में इजाफे पर जहां तशवीश का इजहार किया है, वहीं डॉलर महंगा होने से सूबाई दारुल हुकूमत का कारोबारी परेशानी से दो चार हो गया है। हुकूमत से रुपया मुस्तहकम करने के लिए इकदामात करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि उनका पाकिस्तान आने के बाद पहला मकसद ये था कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाएं, और उनकी कोशिशों से 2021 में इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। उन्होंने PCB और ECB का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। My goal since arriving as High Commissioner has been to welcome the England cricket team back to Pakistan. Cricket हमारे खून में है, it's in our blood. मुझे उम्मीद है
मुझे उम्मीद I है really hope that we can see this happen. I'm still working hard and hopeful we will see England tour here in Pakistan. Cricket, I've said before, it's in our blood. It's such a central part of our lives as two countries. 16 years of waiting is over, and I'm delighted that England will play here in 2021. A lot of hard work has gone on behind the scenes to make today's news possible, and I would like to thank everybody involved, including the PCB and the ECB. International cricket needs the great stadiums of Pakistan full again, and this tour will do that. UK-Pak Dosti Zindabad. टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्जेस की अदायगी न करने वालों पर टैक्स आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम के लिए असासाजात डिक्लेयर करने वाले 1200 लाहौरी FBR में लंबा खाता खुलवा बैठे। FBR ने साल 2019 की एमनेस्टी स्कीम में असासे जाहिर करने के बावजूद टैक्स अदायगी न करने वाले लाहौरी सरमायाकारों पर टैक्स आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रीजनल टैक्स ऑफिस की तरफ से एक माह कबल एमनेस्टी स्कीम में असासे जाहिर करके बरवक्त डिफॉल्ट सरचार्ज अदा न कर पाने वाले 1200 लाहौरी सरमायाकारों को नोटिस जारी किए गए थे। एमनेस्टी स्कीम के तहत टैक्स गुजार अपने पास मौजूद और गैर जाहिर करदा असासाजात की तफसीलात खुद ही FBR को जमा करवा चुके हैं। लाहौरी सरमायाकारों के जिम्मे डिफॉल्ट सरचार्ज की मद में 64 करोड़ 40 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे। FBR ने एमनेस्टी स्कीम के लिए बरवक्त टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज की अदायगी न करने वालों को नोटिस जारी करने के बाद टैक्स आयद करने का अमल शुरू कर दिया। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स गुजारों को डिफॉल्ट सरचार्ज वाजिबुल अदा होने की सूरत में एमनेस्टी को तस्लीम न करने का इंदिया पहले ही दे दिया गया था। कमाई लाखों में और टैक्स सिफर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने DHA के प्रॉपर्टी डीलर्स की छानबीन शुरू कर दी है। 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स को टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड होने पर नोटिस जारी कर दिए गए। 15 रोज में रजिस्टर्ड न होने की सूरत में दफातर सर्वमोहर करने का इंदिया भी दे दिया गया है। शहरी लाहौर में तरक्याती बजट के इस्तेमाल पर ब्रेक लग गई। लाहौर में रवां साल के दौरान तरक्याती बजट का सिर्फ 15% ही खर्च हो सका। नए माली साल 2020-21 में लाहौर शहर को 5 माह गुजरने के बाद नामुकम्मल बजट मिला और ना ही मिलने वाला बजट खर्च हो सका। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर को रवा माली साल में 61 अरब रुपए देने का दावा किया गया था। 15 अरब रुपए पहले 5 माह में जारी किए गए और खर्च सिर्फ 4 अरब रुपए हो सके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और महबूद आबादी ने एक पाई भी लाहौर में नहीं लगाई। IT एंड गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी सर्विसेज और माहौलियात भी कुछ खर्च न कर पाए, जबकि लाहौर में अकलियती बिरादरी के लिए रखे गए बजट में से भी एक पाई खर्च नहीं की गई। सरकारी स्कूल की तामीर से लेकर साफ पानी की फराहमी के मंसूबे तक तमाम नामुकम्मल हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों के नए और मौजूदा अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के लिए रखे गए मंसूबे अभी तक अधूरे हैं। मॉल रोड पर ट्रैफिक फ्लो के लिए LDA का मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला सामने आया है। ज़ेरे ज़मीन टनल या हर चौक में अंडरपास बनाने के मेगा प्रोजेक्ट्स की तजवीज़ सामने आ चुकी है। वज़ीर आला पंजाब के टास्क पर LDA और नेस्पाक ने प्लानिंग शुरू कर दी है। पहले प्रोपोजल में फोर्ट्रेस से मॉल रोड तक ज़ेरे ज़मीन टनल एंट्रेंस दी जाएगी। दूसरे प्रोपोजल में मॉल रोड के हर चौक में अंडरपास तामीर किया जाएगा। उधर जौहर टाउन में 33 करोड़ की लागत से एंटरटेनमेंट पार्क के मंसूबे में भी पेशरफ्त हुई है। एंटरटेनमेंट पार्क की तामीर के लिए 8 प्री क्वालिफाइड कंपनीज को रवा माह टेंडर जारी कर दिया जाएगा। 141 कनाल पर एंटरटेनमेंट पार्क 33 करोड़ की लागत से तामीर होगा। और बेरोजगार खुसूसी अफराद के लिए खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की रियायत में 5 साल का मजीद इजाफा और नाबीना अफराद को नौकरियां देने की मंजूरी देती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद को सरकारी नौकरियां देने के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अफराद के लिए सरकारी मुलाजमत में उम्र की रियायत 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है, जबकि खुसूसी अफराद के 3% कोटे में 1% सिर्फ नाबीना अफराद के लिए मुख्तस कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मजीद नाबीना अफराद को नौकरियां देने की मंजूरी दे दी है और तमाम सरकारी महकमों से सीटों की तफसीलात तलब कर ली गई है। जबकि गाड़ियों, स्टेशनरी, IT आलात के खिलाफ कानून खरीदारी पंजाब भर के कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुकी है। पंजाब के 7 डिवीजनल कमिश्नर्स और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी लाहौर की जानिब से करोड़ रुपए के खिलाफ कानून खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि लाहौर समेत पंजाब भर में कमिश्नर्स और लैंड अथॉरिटी के अफसरान ने माली बेज़ाब्तियां की हैं, जिसमें सरगोदा, डीजी खान, साहिवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर के कमिश्नर्स नामजद हैं, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी कॉलोनीज और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी लाहौर के अफसरान ने भी खिलाफ कवानीन सरकारी फंड इस्तेमाल किए। रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा ने सरकारी फंड के 6 करोड़ 88 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और डीजी साहिवाल के कमिश्नर्स भी कानून के खिलाफ गाड़ियां खरीदते रहे। रिपोर्ट में बताया गया कि स्टेशनरी
IT آلات، فرنیچر اور دیگر سامان کی خریداری میں بھی قوانین کو پس پشت ڈالا گیا۔ کمشنر ملتان اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے قانون کی پاسداری کا دعویٰ کیا گیا مگر کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری کالونیز کی جانب سے بھی قانون کی خلاف ورزی پر کوئی وضاحت پیش نہیں کی جا سکی۔ ادویات سپلائی کرنے والوں کی شکایت پر کمیٹیاں تحلیل کر دی گئیں۔ پرنسپل سمز پروفیسر محمد امجد نے شکایت پر 3 کمیٹیاں تحلیل کر دیں۔ سروسز ہاسپٹل کی ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی تحلیل کر دی گئی ہے۔ گریوینس اینڈ ریڈریسل کمیٹی اور انسپیکشن کمیٹی کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے۔ کانٹریکٹرز کی شکایات پر انکوائری کی جائے گی۔ پرنسپل سمز پروفیسر محمد امجد شکایات کے ازالے کے لیے پرنسپل سمز کا انکوائری کروانے کا بھی اعلان سامنے آیا ہے۔ گورنمنٹ میاں میر ہاسپٹل کو 5 سال بعد بھی گیس کا کنیکشن نہ مل سکا۔ 4 سال قبل 65,500 کا ڈیمانڈ نوٹس بھی جمع کروایا جا چکا ہے۔ ڈاکٹرز اور عملے کو فرائض کی انجام دہی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی استعمال کی ہے تو بل بھی دو۔ لیسکو نے تھانہ نولکھا کو 1 کروڑ 4 لاکھ کا بل بھیج دیا ہے۔ موجودہ بل 29 لاکھ، سابقہ 74 لاکھ روپے بھی شامل کیا گیا ہے۔ بل کی عدم ادائیگی کی صورت میں پولیس کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کا کارنامہ، جلا موڑ کے ساری محمد عاشق کو موت کے 12 سال بعد گیس کنیکشن فراہم کر دیا۔ جلا موڑ کے صارف محمد عاشق نے جنوری 1997 کو سوئی گیس دفتر میں درخواست جمع کرائی تھی۔ کمپنی نے 24 سال انتظار کروا کر گزشتہ ماہ ڈیمانڈ نوٹس جاری کر دیا۔ ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی کے بعد کمپنی نے میٹر کی تنصیب بھی کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور مانگا منڈی پر ناکہ بندی کی جا رہی ہے۔ 30,300 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹی دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور ماگھا منڈی پر ناکہ بندی اور چیکنگ کے دوران 30,300 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عرفان میمن کا کہنا ہے کہ دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 81,438 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر 30,300 لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا۔ ضائع کیے گئے دودھ کی فیٹس، LR انتہائی کم، سکمڈ ملک پاؤڈر اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔ دودھ کی مقدار میں اضافے کے لیے آلودہ پانی اور کیمیکلز کی ملاوٹ سنگین جرم ہے۔ ملاوٹی اور ناقص دودھ کا استعمال بچوں اور بڑوں میں متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اور اب بات کریں گے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اعزاز کی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بھی 3 پروفیسرز دنیا کے بہترین محققین کی فہرست میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ شعبہ ریاضی کے چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر مجاہد عباس، ڈاکٹر محمد ذکاء اللہ دنیا کے بہترین 2% محققین میں شامل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالستار نظامی کا نام دنیا کے بہترین 2% محققین میں شامل ہے۔ شہباز شریف فیملی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ نیب لاہور نے شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد عمران یوسف کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے۔ احتساب عدالت میں نیب نے سولر ورک اور صاف پانی فلٹریشن پلانٹ میں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے پر رابعہ عمران، عمران یوسف، عمران یوسٹ اور دیگر کے خلاف ریفرنس پیش کر دیا۔ ریفرنس میں رابعہ عمران پر جوائنٹ اکاؤنٹ کا الزام ہے۔ ریفرنس میں رابعہ عمران اور عمران علی سمیت دیگر پر 37 کروڑ 5,28,000 کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے، صاف واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مد میں 13 کروڑ سے زائد کرپشن، سامان کے مہنگے داموں خریداری کے باعث 13 کروڑ 32 لاکھ کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے، جبکہ سولر ورک کی مد میں قومی خزانے کو 8 کروڑ 16 لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ ریفرنس میں وسیم اجمل کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ محکمہ جرائم کوٹ پنجاب میں اتفاق شوگر مل اور کشمیر شوگر مل کیس کی سماعت ہوئی۔ میاں نواز شریف کے کزن جاوید شفیع سمیت 6 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ڈائریکٹر FIA کو ملزمان کو 21 نومبر کو پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ بینک جرائم کوٹ پنجاب میں سمٹ بینک کی طرف سے اتفاق شوگر مل اور کشمیر شوگر مل کے نام پر کروڑوں روپے کا قرض واپس نہ کرنے پر میاں نواز شریف کے کزن جاوید شفیع، طارق شفیع، عمران شفیع، زاہد شفیع، شاہد شفیع اور علی پرویز کے خلاف 2 الگ الگ استغاثے دائر کیے گئے، جس میں عدالت نے جاوید شفیع اور دیگر کو فرد جرم کے لیے طلب کیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنی حاضری کی معافی کی درخواست دائر کی جو عدالت نے مسترد کر دی۔ عدالت نے ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جبکہ وارنٹ ڈائریکٹر FIA کو بھجوا دیے گئے۔ اور یوتھ فیسٹیول کی آڑ میں لاکھوں روپے کی خرد برد کا معاملہ ہے۔ نیب نے سابق DG عثمان انور سمیت 6 ملزمان کا ریفرنس احتساب عدالت پیش کر دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کو 20 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ میڈیکل کالجز میں لاشوں پر تجربات اور انسانی لاشوں کی بے حرمتی کے خلاف ریٹ پر سماعت ہوئی۔
عدالت نے قائم کمیٹی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کا ایک ہفتے میں کمیٹی کا پہلا اجلاس بلانے کا بھی حکم سامنے آیا ہے۔ اور ہائی کورٹ میں قتل کے مقدمے میں اشتہاری ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ ملزم سعد ولی کی فرار کی کوشش، مدعی اور ملزم کی ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ملزم سعد ولی کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ تھانہ شفیق آباد کے تفتیشی آفیسر سب انسپکٹر محمد عنایت پیش ہوئے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے قتل کے ملزم سعد ولی کے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرتے ہوئے عبوری درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزم کے خلاف تھانہ شفیق آباد میں 2014 میں ساتھیوں کے ہمراہ سلطان شاہ کو قتل کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ ملزم کے باقی ساتھی گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ ملزم اس مقدمے میں اشتہاری ہے۔ ملزم سے تفتیش اور برآمدگی کرنی ہے۔ استدعا ہے کہ ملزم کی عبوری ضمانت خارج کی جائے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ملزم کو قتل کے مقدمے میں بلا وجہ ملوث کیا گیا۔ ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باوجود سیشن کورٹ نے ملزم کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ استدعا ہے کہ ملزم کی عبوری ضمانت کنفرم کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اینٹوں کے بھٹوں کے لیے زگزیگ ٹیکنالوجی کے ساتھ متبادل آپشنز کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ماحول دوست ٹیکنالوجی کے صوبے بھر میں فروغ دیں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے میر بہروز بلوچ کی قیادت میں چاروں صوبوں کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی۔ آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن نے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات پر بات چیت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے 10 سال تک سیرت اکیڈمی کو تالے لگائے رکھے۔ موجودہ حکومت کو بھی 2.5 سال ہو گئے، ابھی تک سیرت اکیڈمی میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ان کی رہائش گاہ پر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل کو فوری طور پر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر گورنر کے پاس منظوری کے لیے بھیجا جائے۔ اور صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد کی سی سی پی او سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ سی سی پی او کو وارننگ دی ہے، اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرے، نہ کہ وہ عمران نیازی کے اندھے انتقام کا جو ہے وہ کے ساتھ چلے۔ اس لیے ہم نے انہیں وارن کیا ہے کہ یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کے جلسے جلوس، حکومتی احکامات کے بعد پنجاب پولیس نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پنجاب بھر سے اینٹی رائٹ فورس سے سامان اور تعینات نفری کی تفصیلات مانگ لی ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے ممکنہ جلسے اور احتجاجوں سے نمٹنے کے لیے پولیس نے نفری اور اسلحہ میں موجود سامان سمیت تمام سورسز کے حوالے سے ورکنگ شروع کر دی۔ حکومتی احکامات کے بعد آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت پنجاب کے تمام اضلاع میں موجود اینٹی رائٹس فورس کا سامان اور نفری کی تفصیلات طلب کی ہیں تاکہ ہنگامی صورتحال سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکے۔ تمام ریجنز کو اینٹی رائٹ میں تعینات نفری، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کی تفصیلات بھی بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفصیلات موصول ہونے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کن اضلاع میں نفری اور سامان کی کمی کا سامنا ہوگا، وہاں کتنا سامان اور نفری فراہم کی جائے گی۔ انٹرنیشنل فیملی پلاننگ ایڈوائزرز اقوام متحدہ ڈاکٹر یلما لیسر کا وفد کے ہمراہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ وفد کو ایمرجنسی ہیلپ لائن، پولیس ڈسپیچ اور ویمن سیفٹی ایپ کی ورکنگ بارے آگاہ کیا گیا۔ 10 رکنی وفد کو چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے سیکیورٹی صورتحال میں سیف سٹیز منصوبے کی افادیت بارے بریفنگ دی۔ وفد نے خواتین کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ویمن سیفٹی ایپ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ شہر میں دن بھر ہونے والی اہم ملاقاتوں اور اجلاس کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت پرائز کنٹرول اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ماہ گراں فروشی پر 465 افراد گرفتار، 451 مقدمات درج کیے گئے۔ سینئر وزیر خوراک عبدالعلیم خان کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں چینی وافر مقدار میں موجود، کہیں کوئی قلت نہیں۔ چینی کی درآمد سے صورتحال بہتر ہوئی، قیمت بھی نیچے آ گئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان کے وفد کی ملاقات میں بروقت انصاف کی فراہمی سمیت دو طرفہ باہمی دلچسپی
دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وکلاء وفد میں سیکرٹری سپریم کورٹ بار کونسل رانا احمد شہزاد فاروق، ممبر پنجاب بار کونسل سردار عبدالباسط بلوچ بھی موجود تھے۔ پنجاب بار انتخابات کے لیے امیدواروں کی الیکشن سرگرمیاں عروج پکڑ گئیں۔ ہائی کورٹ بار میں ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے حوالے سے امیدواروں کا اجلاس۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے امیدواروں کو خلاف ضابطہ لگائے گئے بینرز اور اشتہارات اتارنے کی ہدایت کر دی۔ ایوان صنعت و تجارت میں پیپر اینڈ پیکنگ انڈسٹری سے وابستہ کاروباری شخصیات کا صدر ذکی اجاز کی زیر صدارت اجلاس۔ صنعت کاروں نے پیکیجنگ انڈسٹری پر امپورٹ اور ریگولیٹری ڈیوٹی کی مد میں عائد 27% ٹیکس کو 5% کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انسداد پولیو اور ڈینگی مہم، کورونا وائرس کے SOPs پر عمل درآمد اور پناہ گاہوں کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض فیلڈ میں ان ایکشن، اسکولوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد اور پولیو ورکرز کی ٹریننگ کا جائزہ لیا۔ لاہور چیمبر کے عہدیداران بھی اورنج میٹرو ٹرین کی سواری کے دلدادہ نکلے۔ صدر لاہور چیمبر طارق مصباح کی قیادت میں ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین نے میٹرو ٹرین کی سیر کی۔ MD میس ٹرانزٹ اتھارٹی سبطین فضل حلیم اور جنرل مینیجر سید عزیز شاہ نے میٹرو ٹرین کی افادیت بارے چیمبر قائدین کو آگاہی دی۔ اور اب سٹی نیوز راؤنڈ اپ۔ پنجاب حکومت نے سستے بازار تو لگا لیے، آڑھتیوں کو ادائیگیاں کرنا بھول گئی۔ صدر فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ایسوسی ایشن میاں فیصل مجید کہتے ہیں رقوم کی عدم ادائیگیوں کی صورت میں سستے بازاروں کو سپلائی روک دیں گے۔ لاہور پولیس نے پتنگ بازی پر قابو پانے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی۔ SSP آپریشنز نے DSPs اور SHOs سے شورٹی بانڈز لینا شروع کر دیے۔ ریٹائرڈ اساتذہ کا سرکاری گھروں میں قیام کا معاملہ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے ریٹائرڈ اساتذہ کی سرکاری گھروں میں قیام کی مدت 8 ماہ سے بڑھا کر 14 ماہ کر دی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں تقرر و تبادلے، ڈی جی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے 15 اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کا تبادلہ کر دیا۔ شنگھائی نالا کوڑا اٹھانے والے عملے کی نااہلی اور شہریوں کی لاشعوری کے باعث کوڑے سے بھر گیا۔ شنگھائی نالے میں پانی کم اور کوڑا زیادہ دکھائی دینے لگا۔ کوڑے کے باعث نالے کی صورتحال بدتر ہو گئی۔ ٹرین شیڈیول بدستور متاثر، ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کا شیڈیول بحال کرنے میں ناکام۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ ڈپٹی کلکٹر کسٹم ایئرپورٹ ثاقب بڑائچ کی ہدایت پر کسٹم حکام کی لاہور ایئرپورٹ پر 3 مختلف کارروائیاں۔ دبئی سے لاہور آنے والے مسافر سے 25 آئی فون اور شراب کی بوتلیں برآمد۔ احاطہ ہائی کورٹ میں دل کا دورہ پڑنے سے اسسٹنٹ سب انسپکٹر جاں بحق ہو گیا۔ ASI عارف علی میاں والی سے مقدمے کا ریکارڈ لے کر ہائی کورٹ پیشی کے لیے آیا تھا۔ ہائی کورٹ نے بلیئرڈ کھیلنے کے تنازع پر قتل کیس میں سزائے موت پانے والا ایک اور قیدی بری کر دیا۔ مہران بٹ عرف بابے عرف مٹھو قتل کے وقوعے کے 8 سال بعد بری ہوا۔ رحمان فاؤنڈیشن کارپوریٹ ون ڈے کرکٹ لیگ میں میزبان رحمان فاؤنڈیشن نے 5 سٹار پالیمر کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کرکٹ گراؤنڈ پر رحمان فاؤنڈیشن کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے 5 سٹار پالیمر ٹیم 157 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ امیر حمزہ 59، محمد طارق 31، شعیب اکرم 24 اور اسحاق حیدر 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔